دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ چاچا کا بیٹا پولیس میں بڑا افسر بنا تو خاندان میں بڑی دعوت رکھی گئی، لیکن میرے ابو کو نہیں بلایا کیونکہ وہ ایک درزی تھے۔ میں ابو کو تیار کر کے دعوت میں لے گئی۔ مجھے اور ابو جی کو دیکھتے ہی کزن رشتے دار غصے میں بولے، ان بھکاری کو یہاں کس نے بلایا ہے؟ ابو جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہاں موجودہ پولیس والا مجھے سلام کرنے لگا اور انہوں نے جو کہا تو چچا کے بیٹے کے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام سمینہ ہے۔ ہمارا پرانا محلہ تنگ گلیاں اور چھوٹے سے گھر پر مشتمل تھا۔ ہم 4 کمروں کے گھر میں رہتے تھے، جسے چاچی ہمیشہ احسان کہہ دیا کرتی تھیں۔ کہتی کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم لوگ آج سڑک پر ہوتے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہا کرتی تھی۔ میں نے بچپن سے ان کی زبان میں زہر گھلا ہوا دیکھا تھا۔ میرے والد ایک معمولی سے درزی تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا تھا۔ اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی ان کی دکان تھی۔ وہاں ان کی مشینوں کا شور اور ابو کی پسینے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ وہ کہتے، ایک دن میری بیٹی بہت آگے بڑھے گی۔ میرے چاچا غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب چلے گئے تھے۔ انہوں نے جانے کے لیے میری ماں کے زیور، ابو جی کی سلائی مشین بیچ دی تھی، لیکن ابو نے پھر سے نئی مشین خرید لی، مگر کسی سے کچھ نہیں کہا۔ وہ سچ ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھوں میں چھپ گیا تھا۔ کچھ سالوں میں چاچا نے بہت پیسہ کما لیا، بڑی گاڑی خرید لی، مہنگے کپڑے، مہنگا موبائل اور سب کچھ۔ ان کے بچے مہنگے اسکول میں پڑھتے تھے، انگلش بولنے اور ہر چھٹیوں میں گھومنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہم سرکاری اسکول کے طالب علم تھے۔ میرا تو یونیفارم بھی پھٹا ہوا، جوتے ہر ہفتے پالش کیا کرتی تھی، تب جا کر وہ نئے دکھائی دیتے تھے۔ میں اپنی عمر سے پہلے ہی سمجھدار ہو گئی تھی۔ چاچی کا لہجہ بہت سخت تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آیا کرتی تھی، ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے نفرت ہوتی۔ ایک بار کہنے لگی کہ سمینہ، تم بھی پڑھ لکھ کر کچھ بن جانا تاکہ ہم لوگ تم پر احسان کرنا چھوڑ دیں، بھکاری کہیں کے۔ میں ان کی بات خاموشی سے سنتی رہی، مگر میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے چاچا کے گھر میں ہمیشہ رونق ہوتی۔ چاچی بہت غرور کرتی تھی۔ ایک بار ہم چاچا جی کے یہاں گئے تو ابو جی ساتھ تھے۔ تب دروازہ کھولتے ہی چاچی نے کہا کہ اپنے جوتے چپل باہر ہی اتار دو، ورنہ ہمارا گھر گندا ہو جائے گا۔ ابو جی نے کچھ نہیں کہا، جوتے باہر ہی اتار دیے اور اندر چلے گئے۔ وہ دن میرے دل میں نوک دار کیل کی طرح جم کر رہ گیا تھا۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں گی، جہاں ان لوگوں کو میرے دروازے پر جوتے اتارنے پڑیں گے۔ میں نے راتوں کو جاگ کر پڑھا۔ ماں سوتے وقت میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی کہ اوپر والا تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے تاکہ تمہارے ابو سر اٹھا کر جی سکیں۔ کئی بار میرا دل ہارنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے ابو جی کی خاموش قربانیاں مجھے تھام لیا کرتی تھیں۔ چاچا کی زندگی، چاچی کی بے عزتی اور اسکول کے بچوں کے مذاق، میں سب کچھ جھیل رہی تھی، مگر اپنا خواب نہیں چھوڑا۔ ماں کی سب سے بڑی پریشانی بجلی کا بل نہیں ہوتا تھا، بلکہ چاچی کے طعنے ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ابو جی کے سامنے کہا کہ جب ہم چاچی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اپنے بچوں کو سنبھالو، ہمیشہ میرے بچوں کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں۔ تم لوگ بھکاری ہو اور بھکاری ہی رہو گے۔ ابو جی نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے فوراً اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ابو جی ہر اتوار کو چاچی کے گھر کچھ نہ کچھ دے آتے تھے، کبھی فروٹس، کبھی سلائی کیے ہوئے کپڑے تو کبھی کچھ۔ میں نے ایک دن کہا، ابو جی، جب وہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں تو آپ کیوں ان کے گھر سامان لے کر جاتے ہو؟ ابو جی نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، رشتے پیسے سے نہیں، فرض سے نبھائے جاتے ہیں۔ فرض لفظ اس وقت میرے لیے بہت بڑا تھا، لیکن اس کا مطلب میں ہر دن سیکھ رہی تھی۔ چاچی نے ایک دن یہ بھی کہہ دیا کہ میرا شوہر سعودی عرب سے کما کر بھیجتا ہے، تمہارے ابو تو یہی کپڑے سلائی کر کے مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ اس دن میں نے پہلی بار جواب دیا کہ سلائی کا کام برا نہیں ہے، میرے ابو محنت سے کما رہے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمارے بچے اسی کے سہارے پل رہے ہیں، جس پر چاچی نے منہ بنا لیا تھا۔ ایک دن چاچی کے بیٹے علی نے میرے ہاتھ میں انگلش کی بک دیکھی تو کہنے لگا،
ارے انگلش بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے، ہم تو چینی زبان سیکھ رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ لینگویج کوئی سی بھی ہو، اگر پڑھنا آتا ہو تو ہر لینگویج آسان ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ سب چھوٹے لوگ ہی کہتے ہیں۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا تھا کہ وہ صرف ہمارے حالات پر نہیں، ہمارے خوابوں پر بھی ہنستے ہیں۔ اسی سال چاچی نے اپنے گھر دعوت رکھی جس میں انہوں نے سب کو بلایا تھا۔ دعوت کے دن جب ہم سب لوگ گئے تو انہوں نے دروازے پر کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم لوگ آ جاؤ گے۔ ویسے بھی تم جیسے لوگوں کے آنے سے ہمارے مہمانوں کے سامنے کافی بے عزتی ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر ماں ہم سب لوگوں کو گھر لے آئی تھی۔ تب میں نے ایک اور فیصلہ کیا کہ ہر بے عزتی اور ہر منفی کمنٹ میرے لیے سیڑھی بنیں گے۔ ماں تو چاچی کی بات پر افسوس کیا کرتی تھی اور کہتی کہ تمہیں ان جیسا نہیں بننا۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں ان کے جیسا بننا نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ثابت ضرور کرنا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی تعلیم کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سرکاری اسکول کی طالب علم ہو کر بھی اپنا نام بناؤں گی۔ مجھے سب کو دکھانا ہے کہ بھکاری وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں، بلکہ وہ ہوتا ہے جو گھٹیا سوچ رکھتا ہو۔ ہائی اسکول کا رزلٹ آیا، میں خوش ہو گئی، لیکن میرے لیے کسی خزانے کی چابی ہو۔ میری والدین نے مجھے بہت پیار کیا، دعا دی۔ ابو تو کچھ دیر خاموش بھی رہے، پھر کہنے لگے بس اب آگے کا سوچنا ہے بیٹی۔ سوال یہ تھا کہ آگے پڑھائی کیسے ہوگی۔ پہلے ہی گھر میں بجلی، گیس اور راشن کا خرچہ مشکل سے ہو رہا تھا۔ کوچنگ کلاس اور کالج کی فیس، بکس، یہ سب ہمارے لیے خواب کے جیسے تھے۔ ابو جی کی نظریں میری کتابوں پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ میں نے ان کا یہ بوجھ ہلکا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تیاری کروں گی۔ ابو جی نے میری آنکھوں میں دیکھا جیسے وہ سوال کر رہے ہوں کہ کیا سچ میں ان کی بیٹی ایسا کر سکتی ہے۔ پھر دھیرے سے کہنے لگے جو بھی کرو پورے دل سے کرنا۔ میں نے گھر کے کونے والے کمرے کو اپنی پڑھائی کی جگہ بنا لیا تھا۔ وہی پرانا سا پنکھا، لکڑی کی میز، اور میں نے ایک رجسٹر پر لکھا کہ خواب ادھورے نہیں ہوتے، چھوڑے نہیں جاتے۔ میرے ابو جی کے دوست کی ایک بیٹی جو BA کر رہی تھی، اس کے پاس کچھ پرانی بکس ہوا کرتی تھی۔ میں اس کے پاس پڑھنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی ساری بکس دے دی تھیں اور پڑھائی میں میری مدد بھی کرتی تھی۔ وہ میری بہت تعریف کیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ تمہارے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے، ایک دن تم ضرور کامیاب بنو گی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتی ہو؟ میں IPS بننا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ایسے خواب تو امیروں کے لیے ہوتے ہیں، تمہارے گھر کے تو حالات بھی ایسے نہیں ہیں، تو پھر تم اپنے خواب کو کیسے پورا کرو گی؟ میں نے کہا کہ بس خود پر اور اوپر والے پر یقین ہے، اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میرا IPS بننے کا خواب اب صرف خواہش نہیں، مقصد تھا۔ چاچی کو جب پتہ چلا کہ میں پڑھائی جاری رکھ رہی ہوں تو وہ پھر کہنے لگی کہ بھکاری لوگ IPS آفیسر بننے کے خواب نہ دیکھیں، نیندیں خراب ہو جاتی ہیں اور بہت کچھ برباد بھی۔ اس بار میں خاموش نہیں رہی۔ میں نے کہا کہ خواب وہی انسان دیکھتا ہے جو جاگتا ہے، سوتے ہوئے تو صرف سائے آتے ہیں۔ چاچی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن ان کی نظروں میں ہنسی چھپی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ہنس رہی ہیں، مگر وقت آئے گا جب یہی ہنسی شرمندگی میں بدلے گی۔ میری پڑھائی جاری رہی تھی۔ زیادہ پڑھائی کرنے کی وجہ سے میرا دماغ خاموش ہو جاتا تھا۔ ہمارا شہر میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز ملتی تھی۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی لائبریری بھی تھی۔ فائدہ یہ تھا کہ وہ ہمارے محلے سے قریب پڑتی تھی۔ ماں مجھے پیدل چھوڑ کر آتی تھی اور پھر کچھ گھنٹے کے بعد واپس بھی لے آیا کرتی تھی۔ میں نے روز وہاں پر جانا شروع کیا۔ چھوٹی سی جگہ تھی مگر خاموشی تھی۔ ایک دن مجھے وہاں ایک انکل نے دیکھا، کہنے لگے کہ بیٹا تم یہاں روز آتی ہو، کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ انکل میں IPS کی تیاری کر رہی ہوں۔ وہ ہنسنے لگے کہ ہمت ہے تم میں ریٹائرڈ پروفیسر ہوں، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو میری مدد لے سکتی ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ میرے سفر کا بڑا سہارا بن گئے۔ ابو جی کبھی کبھی میرے نوٹس دیکھتے تو نظر پھیر لیتے۔ میں جانتی تھی کہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ جب میں آفیسر بن جاؤں گی
تو سب سے پہلے آپ کے لیے نئی ٹیکنالوجی کی سلائی مشین خریدوں گی۔ ابو جی مسکرا کر کہنے لگے کہ سلائی مشین نہیں، بس دعا کرو کہ میری بیٹی کامیابی کی اونچائیوں تک پہنچ جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میرے ابو جی میری کامیابی سے زیادہ میرے ارادے سے خوش ہیں۔ اب میں صرف تیاری نہیں کر رہی تھی، میں اپنے پورے وجود کو خواب کے حساب سے ڈھال رہی تھی۔ میں ایک معمولی سی درزی کی بیٹی تھی، لیکن میرے اندر حوصلے جاگ چکے تھے، اور ایک دن یہ حوصلہ دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ پاپا کے دوست کی بیٹی کے ساتھ میری پڑھائی اچھی چل رہی تھی۔ مجھے ہر دن کچھ نیا سیکھنے کو ملتا تھا، اور پھر خود بھی اپنی تعلیم پر دھیان دیا کرتی تھی، جیسے کوئی مقابلہ میری اور وقت کے بیچ چل رہا ہو۔ الینا کے پاس ٹچ موبائل تھا۔ اس کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، گھر میں وائی فائی بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے ابو جی سے اجازت لی اور اس کے گھر جا کر انٹرنیٹ سے چیزیں نکال کر پڑھنی شروع کر دیں۔ ہر روز 1 گھنٹے کے لیے میں اس کے موبائل پر الگ الگ طرح کی چیزیں سرچ کیا کرتی تھی۔ وہ 1 گھنٹہ میرے دن کا سب سے قیمتی وقت ہوتا۔ الینا میرے اس سفر میں میری بہت مدد کر رہی تھی۔ میں گھر واپس آ کر بھی پڑھائی کیا کرتی تھی۔ ماں کہتی کہ بیٹا تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، مگر میرا یہی جواب ہوتا، اگر آج آرام کیا تو ساری زندگی آرام میں گزر جائے گی۔ گھر میں ماں میرے ساتھ تھی، لیکن چاچی کی زبان دن بدن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ابو جی جب ان کے گھر کپڑے دینے گئے تو واپسی پر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، لیکن شام کو چاچی کی آواز گلی میں گونج رہی تھی، مجھے تو میرے سعودیہ میں بیٹھے شوہر نے ہر سہولت دی ہے۔ ایک یہ ہمارے جیٹھ جی ہیں جو ابھی تک گلی میں سلائی مشین چلاتے ہیں۔ ابو جی دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے صرف نظریں جھکا لیں اور میں بھی خاموش رہی۔ دل میں کچھ اور جھکنے کی بجائے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اب خاموشی سہنی نہیں تھی۔ ایک دن چاچی کی بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ امی کہہ رہی تھی کہ روز لائبریری میں کیا کرتی ہو، کوئی کام ہی کر لو، کوئی نوکری بھی تو ڈھونڈ سکتی ہو نا، تم جیسے لوگ تو جھاڑو برتن کرنے کے کام آتے ہیں۔ میں نے کہا میں برتن بھی دھو دوں گی اور تمہاری سوچ بھی، لیکن وقت آنے پر۔ وہ ہنس کر کہنے لگی کہ سوچ نہیں، حقیقت ہے، تم جتنا مرضی پڑھ لو، لیکن کچھ لوگ ہمیشہ نیچے ہی رہتے ہیں، تمہارے پڑھنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ باتوں کا جواب صرف وقت ہی دیتا ہے۔ اس بات کے بعد میں نے اپنی تعلیم پر دھیان اور زیادہ دینا شروع کر دیا تھا اور اپنی روٹین بھی بدل دی تھی۔ صبح جلدی اٹھنا، دن بھر ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، اور اس کے بعد صرف پڑھائی ہی پڑھائی۔ میرے لیے وقت کا ایک بھی لمحہ برباد نہیں ہوتا تھا۔ ماں کہتی تھی کہ بیٹا تھک جاتی ہوگی۔ میں کہتی کہ ماں میں خود نہیں بلکہ اپنے ابو کی عزت قائم کرنا چاہتی ہوں۔ محلے کی عورتیں بھی اب چاچی کی باتوں میں آنے لگی تھیں۔ کوئی پیٹھ پیچھے کہتی کہ درزی کی بیٹی تو افسر بننے کی تیاری کر رہی ہے، کوئی ہنسنے لگتے کہ آفیسر خواب دیکھنے کی بھی اپنی کوئی اوقات ہوتی ہے۔ میں نے اس بارے میں ماں کو بتایا کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ماں نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، لوگ تو پیٹھ پیچھے راجا کو بھی برا کہتے ہیں، اور تم تو پھر ایک معمولی سے انسان ہو۔ ہر دن چاچی کو ہمارے خلاف ایک نیا کمنٹ سوچنا ہوتا تھا۔ ایک دن کہنے لگی کہ تمہیں کتابیں اور نوٹس دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ تم IPS آفیسر بن جاؤ گی؟ تمہارے جیسے لوگ تو فائلز اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اس بار ابو جی بھی وہیں بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے سب کچھ برداشت کر لینا اب ان کی عادت بن گئی ہو۔ رات کو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ چاچی کی غلط باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے دھیرے سے کہا کہ بیٹا، جواب سے آواز اونچی ہوتی ہے، مقام نہیں، اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ ایسا پہلی بار تھا جب انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ انہیں مجھ پر بہت بھروسہ ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ میں دنیا کی ساری طاقت دے دی ہو۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جب میں IPS آفیسر بننے کا امتحان دینے کے لیے جا رہی تھی، تب ابو نے کہا کہ بیٹا، تمہیں کیا لگتا ہے، کیا تم یہ کر لو گی؟ میں نے کہا مجھے پورا بھروسہ ہے۔ وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ بیٹا، جب تم نے جنم لیا تھا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اوپر والے نے تمہیں ہماری تقدیر بدلنے کے لیے بھیجا ہے۔ شاید تقدیر تو پہلے سے ہی لکھی ہوتی ہے، لیکن جو خود لکھنا جان لے وہ اسے کبھی نہیں بدل سکتا۔
اب میرا خواب صرف ایک مقصد نہیں رہا تھا، وہ میرے اندر کی جلتی ہوئی آگ بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ محلہ، یہ گلیاں، یہ سازشیں میرے مقصد کے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اگلا قدم شہر کا ہوگا، جہاں بہتر ماحول، کتابیں اور خود کو ثابت کرنے کا موقع ہوگا۔ ابو سے بات کی کہ میرا کالج شہر میں ہی ہے، امتحان دینے کے لیے تو مجھے وہاں جانا ہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ دنوں کے لیے شہر میں ہی رہوں، وہیں رہ کر پڑھائی کروں، تاکہ یہاں کی فالتو باتوں سے میرا دھیان ہٹ سکے۔ ابو کہنے لگے کہ بیٹا، لیکن تم وہاں کہاں رہو گی؟ میں نے کہا، میں وہاں پر کوئی فلیٹ کرائے پر لے لوں گی، بچوں کو ٹیوشن پڑھا لوں گی، کچھ پیسے میرے پاس ہیں۔ ابو نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار میری بات کے لیے فوراً ہی ہاں کہہ دی۔ شاید وہ بھی اب اس ماحول سے تھک چکے تھے۔ ان کے پاس ایک پرانی سلائی مشین پڑی ہوئی تھی، انہوں نے وہ بھی بیچ دی۔ چاچی کو جب پتہ چلا تو وہ دروازے پر کھڑی ہو گئیں، کہنے لگی، کہاں جا رہی ہو؟ ابو نے معمولی سا جواب دیا کہ شہر جا رہے ہیں، کچھ وقت کے لیے۔ چاچی ہنس کر کہنے لگی کہ کیا کرو گی شہر جا کر؟ کوئی سفارش لگاؤ گی؟ یہ بس خوابوں کے پیچھے بھاگنے جا رہی ہو؟ ہم کچھ نہیں بولے، سامان اٹھایا اور پیچھے مڑے بنا ہم باہر نکل گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ دروازے پر کھڑی ہوئی ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے خوابوں کا مذاق بنا رہی ہیں، مگر ایک وقت آئے گا جب وہ سمجھ جائیں گی۔ شہر آ کر سب کچھ نیا لگنے لگا تھا۔ شہر کی سڑکیں میرے لیے اجنبی تھیں، چہرے اور ان گنت گھر۔ ہم نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا، وہاں کی چھت لیک کر رہی تھی، باتھ روم کی نل ٹپکتی رہتی تھی، مگر وہاں وہ گھٹن نہیں تھی جو پرانے محلے میں تھی۔ ابھی ایگزام ہونے میں 2 مہینے باقی تھے، تب تک مجھے اس کی تیاری کرنی تھی، بہت ساری ٹریننگ کرنی تھی، یہاں شہر کے کالج کی پڑھائی میں من لگانا تھا، اور تیاری کے لیے میں اکیڈمی بھی جانے لگ گئی تھی، جہاں شام کو کلاسز ہوتی تھیں۔ دن میں ایک محلے میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی تھی، کبھی کبھی رات کو 1-2 گھنٹے کے لیے لائبریری میں بیٹھ جاتی تھی۔ دوسری طرف میری ٹریننگ بھی چل رہی تھی، میری دنیا بس کسی حد تک تھی، لیکن میرا مقصد صاف ہوتا جا رہا تھا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد میرے پاس الینا کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ سنا ہے تم ٹریننگ کے لیے شہر چلی گئی ہو۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے یہاں تمہیں سب لوگ بہت یاد کر رہے ہیں، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم اتنی جلدی جا رہی ہو، کم سے کم مجھ سے مل کر ہی چلی جاتی یار۔ میں نے کہا، الینا، یہاں میں صرف پیپرز کے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری تیاری کرنے کے لیے آئی ہوں، بس میرے لیے دعا کرو کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے شہر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی۔ میں نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اب صرف میرے نتیجے بولیں گے۔ پڑھائی کا ماحول کافی الگ تھا، یہاں لوگ صرف نمبرز کے پیچھے نہیں تھے، وہ مقابلے میں تھے، سب کچھ ناپا جاتا تھا۔ ٹریننگ کے دوران مجھے کافی پریشانی ہو رہی تھی، مگر پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور جتنا ہو سکا اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں صرف محنت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ثابت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کالج میں میری ملاقات ایک لڑکی ندا سے ہوئی، وہ ایک بڑے آفیسر کی بیٹی تھی اور کافی امیر گھر سے تھی۔ ہم دونوں نے مل کر گروپ سٹڈی کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تمہارے ہاں سب کچھ ہے، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی تم اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیونکہ مقابلہ سفارش سے نہیں جیتا جاتا، تیاری سے جیتا جاتا ہے۔ ندا میری پڑھائی میں لگن دے کر کہنے لگی کہ تم پرفیکٹ ہو یار، مجھے لگتا ہے کہ تم پاس ہو جاؤ گی اور ایک دن اپنے شہر کی بڑی IPS آفیسر بنو گی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، میری تیاری بھی پوری ہے، بس میرے لیے دعا کرو کہ میں پاس ہو جاؤں، کیونکہ میں اپنے ابو کا سر فخر سے اونچا کرنا چاہتی ہوں، اپنے ابو کو پورے محلے میں عزت دلوانا چاہتی ہوں۔ جو لوگ میرے ابو کو درزی کہتے ہیں، ان کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ ایک درزی بھی اپنی محنت سے اپنی بیٹی کو IPS آفیسر بنانے کے قابل ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ تم جیسے لوگ ہی آگے چل کر کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے ایک روٹین بنا لی تھی، میں صبح کو اپنی پڑھائی کرتی، شام کو اپنے فلیٹ کے سارے کام کرتی اور رات کو 1-2 گھنٹے اپنے گھر پر فون پر باتیں کیا کرتی تھی۔ ماں کہتی تھی کہ بیٹا، یہ شہر تمہیں بدل تو نہیں دے گا؟ میں کہتی تھی کہ نہیں ماں، یہ شہر مجھے وہ بنا رہا ہے
جو میں بچپن سے بننا چاہتی تھی۔ میرے والدین سے میرے بنا ایک ہفتہ بھی نہیں رہا گیا۔ انہوں نے سامان پیک کیا اور میرے ساتھ فلیٹ میں رہنے کے لیے آ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ بیٹا ہمیں پتہ ہے کہ تم اپنا خیال ہمارے بنا نہیں رکھ سکو گی۔ اب ہمارے لیے صرف تم ہی تو ہو۔ تمہارے علاوہ ہمارا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ اس لیے ہم تمہارے پاس آ گئے۔ ابو جی اپنی سلائی مشین بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ اگلے ہی دن انہوں نے اپنی سلائی مشین کا سیٹ اپ لگایا اور اس کی مرمت کرنے لگے۔ میں نے کہا، ابو جی آپ یہاں کس لیے کپڑے سی رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس محلے کی ایک عورت نے کہا تھا کہ ان کے گھر میں شادی ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک درزی ہوں، بہت اچھی سلائی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر کی شادی کے سارے کپڑے آپ کو دے دیتے ہیں۔ اب تم یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ گئے تو پھر ایسے گزارا کیسے چلے گا؟ مجھے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا بیٹا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ بس ابو، اب تھوڑا وقت اور ہے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا تم اپنے دماغ میں ڈھیر ساری باتیں اور پڑھائی کی ساری باتیں کیسے رکھ لیتی ہو؟ میں نے کہا، اماں میرے اندر بہت جگہ ہے، بس کامیابی آنے کی دیر ہے۔ محلے کی ابھی زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں۔ وہ جو ہر وقت کچھ نہ کچھ پوچھتے تھے اب صرف خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بار مجھے علینا نے فون کر کے بتایا کہ تمہاری چاچی نے محلے میں سب کو بتا دیا کہ تمہارے ابو قرض کی وجہ سے شہر چلے گئے۔ میں نے کہا، ٹھیک کیا انہوں نے، بس قرض پیسوں کا نہیں ہے اور میں وہ اتارنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ اب میرا دن ٹریننگ، ٹیوشن اور خود کو بہتر بنانے میں گزرتا۔ ابو جی اور ماں میرے ساتھ ساتھ تھے اور میں ان کی آنکھوں میں یقین دیکھتی تھی۔ ہم لوگ یہاں بہت خوش تھے کیونکہ IPS آفیسر کی ٹریننگ یہیں ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین کی آنکھوں میں وہ بے فکری دیکھی تھی جو برسوں سے غائب تھی۔ یہاں ٹریننگ کرتے ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ تیاری کی رفتار بہتر ہو رہی تھی اور ابو جی، ماں بھی نئے ماحول سے کچھ حد تک ٹھیک ہو گئے تھے۔ یہاں کے لوگوں نے بھی میرے ابو جی سے کپڑے سلوانے شروع کر دیے تھے اور کچھ خرچ میری ٹیوشن سے پورا ہو رہا تھا۔ سکون تھا، مگر ایک دن ایسا آیا کہ سارا سکون جیسے کسی آواز کے بنا بکھر گیا۔ اس دن میں اپنی پڑھائی کر رہی تھی جب ابو جی کے پاس ایک فون آیا۔ نمبر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرانی نظر آئی۔ یہ میرے چاچا جی کا نمبر تھا۔ کئی سالوں کے بعد انہیں اپنے بڑے بھائی کی یاد آئی تھی۔ بس 2 منٹ کی بات ہوئی۔ ابو جی نے فون ریسیو کیا، بات کی، بس سر ہلایا اور کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو تمہیں۔ فون رکھتے ہوئے ابو جی نے اتنا کہا تھا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، ابو جی کیا ہوا ہے؟ ابو نے بتایا کہ بیٹا علی SP بن گیا ہے اور اسی خوشی میں انہوں نے دعوت رکھی تھی اور سب لوگوں کو بلایا ہے۔ میں نے کہا، اور ہمیں؟ ابو جی نے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں بلایا، شاید اب ہم ان سے بہت دور رہتے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمیں اب اپنا رشتہ دار بھی نہیں رکھا۔ اتنا سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماں نے کچھ دیر بعد کہا کہ چلو، علی کو بہت مبارک ہو، ہمیں نہ بلاتے، مگر آپ تو اس کے بڑے تایا جی تھے، آپ کو تو بلانا ہی چاہیے تھا۔ چلو اب ان کی مرضی۔ میں جانتی تھی کہ ماں خود کو دلاسا دے رہی ہے اور ابو جی ایک بار پھر سے برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس دن کچھ بدلا تھا۔ ابو جی کے چہرے پر خالی پن تھا، جیسے کوئی دروازہ بند ہوا ہو۔ شام کو جب ماں کھانے پر مجھے بلانے کے لیے آئی تو میں نے دیکھا کہ ابو جی بہت خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ پھر اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جب علی چھوٹا تھا اور اسے اسکول جانے کا شوق اٹھا تھا تو میں نے خود اپنی کمائی سے اس کا اسکول میں داخلہ کروایا تھا، اس کے لیے کتابیں خریدی تھیں۔ تمہارے چاچا تو تب سعودیہ جانے کی تیاری میں لگا ہوا تھا، تبھی میں نے اپنے سارے خرچے چھوڑ کر سب سے پہلے ان کا کام پورا کیا تھا۔ شاید مجھے ان سے امید نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے ابو جی سے کہا کہ آپ نے جو کیا وہ آپ کا بڑا پن تھا اور اب ان کے چھوٹے پن کی قیمت آپ اداس ہو کر کیوں ادا کر رہے ہو؟ ابو جی نے دھیرے سے کہا کہ بیٹی، رشتے نبھاتے رہو، چاہے دوسرے پہچانے یا نہ پہچانے۔ اگلے دن علی نے اپنے گھر کی پارٹی کے فوٹوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے تھے۔ ان کی پوری فیملی بہت خوش لگ رہی تھی۔ ہمارے سارے رشتہ دار بھی وہاں پر موجود تھے، اگر کوئی نہیں تھا تو وہ تھے ہم۔ علینا نے مجھے میسج کیا کہ تمہارے چاچا نے تمہیں انوائٹ نہیں کیا، سب باتیں کر رہے تھے تمہارے بارے میں۔
میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس رات کافی دیر تک ماں جاگتی رہی۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا کہ ماں کچھ سوچ رہی ہو کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا، سوچ رہی ہوں۔ اگر ہم وہاں ہوتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا؟ ہم اپنے رشتہ داروں کی کتنی عزت کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہمارے حالات خراب ہیں تو سارے رشتہ داروں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ میں نے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ماں، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سب لوگ ہمارے دروازے پر آئیں گے۔ ابو جی نے لگ بھگ ایک ہفتے تک اپنے بھائی یا بھتیجے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ روز سلائی کیا کرتے تھے اور شام کو چائے کے ساتھ اخبار پڑھتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خبریں کم اور خود کو زیادہ پڑھ رہے تھے۔ ایک دن میں نے ان کے سامنے اخبار رکھ کر پوچھا کہ ابو جی، اگر میں اس اخبار میں ایک دن اپنی تصویر کے ساتھ خبر بن جاؤں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ انہوں نے کچھ دیر میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہنے لگے کہ بیٹا، تب میں یہ اخبار بہت سنبھال کر رکھوں گا تاکہ زندگی بھر کے لیے میرے حصے کی خوشی سلامت رہے۔ میں جانتی تھی کہ اب میرے امتحان کا وقت ہے، صرف IPS کی نہیں بلکہ ان زخموں کو مرہم بنانے کا بھی جو علی کی کامیابی اور ہماری بے خبری نے دیا تھا۔ اکیڈمی میں میری ٹریننگ جاری تھی جو کہ اب بند ہونے والی تھی کیونکہ امتحان کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ایک خاموشی جو میرے ابو جی کے چہرے پر جم گئی تھی۔ وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے، کام کرتے کرتے رک جاتے تھے جیسے کچھ یاد آ رہا ہو، اخبار پڑھتے وقت پیج پلٹنا بھول جاتے تھے۔ ماں نے ایک دن مجھے اشارے سے بلایا اور کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارے ابو کچھ بدلے بدلے سے لگتے ہیں، پہلے جیسی بات اب نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ ماں، میں جانتی ہوں ان کو افسوس ہے کہ چچا نے ہمیں دعوت کیوں نہیں دی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر دوبارہ کسی فنکشن میں ہمارا نام نہیں آیا تو اس بار ہم خود وہاں جائیں گے۔ میں اس بار تماشا نہیں بنوں گی۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر کتابیں سمیٹیں، سب کچھ بدلا، وہی نوٹس، وہی کتابیں، لیکن اب میری نظروں میں ان کا مطلب بدل گیا تھا۔ اب IPS صرف کامیابی کا راستہ نہیں رہا تھا، اب یہ بدلے کا ذریعہ بن چکا تھا۔ میری لگن اب اور بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح ابو جلدی اٹھ گئے تھے۔ میں ان کے پاس گئی۔ میں نے کہا، ابو، آج سے تیاری شروع ہو گئی ہے اور آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ ہار نہیں مانیں گے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں کچھ نرمی اور بہت سا درد تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں ہار نہیں مان رہا، بس تھک گیا ہوں۔ میں نے کہا، تو اب میری باری ہے، اب بس آپ آرام کرو گے اور مجھے آگے بڑھنے دو گے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے ہر پیپر کی تیاری دن رات محنت کر کے کی تھی۔ میرے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، نہ کوئی گنجائش تھی۔ میں اپنے ابو کی پریشانی اور ماں کی جھریوں سے بھرے ہاتھوں کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میں انہیں معاشرے میں وہ مقام دلانا چاہتی تھی جس کے وہ حقدار ہیں۔ ایک ایک کر کے سارے امتحان ختم ہوئے۔ میری ماں اور ابو جی دن رات میرے لیے دعا کر رہے تھے، مجھے پیار کرتے۔ ایگزام ختم ہوئے، اب رزلٹ کا انتظار تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری کامیابی کا میرے والدین کے علاوہ کسی کو انتظار نہیں ہے، اور ایسا ہی تھا۔ رزلٹ آیا تو میری آنکھوں میں شوگر کے آنسو تھے۔ مجھے کامیابی حاصل ہو گئی تھی، میری محنت رنگ لے آئی تھی، میرے والدین کو حوصلہ مل چکا تھا، مجھے IPS آفیسر سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر جب یہ خبر اپنے والدین کو بتائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا، پیار دیا، دعا دی، اور یہی میری زندگی کا سب سے قیمتی ذریعہ تھا۔ اب باری تھی میرے انٹرویو کی۔ کچھ ہفتوں کے بعد انٹرویو میں مجھ سے سوال جواب کیے گئے۔ میں نے ان کے سارے سوالوں کا جواب دیا، جس میں مجھے پاس کر دیا گیا تھا، مجھے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو چکا تھا۔ میں گھر پہنچی تو میں نے ابو جی کا ہاتھ تھام کر کہا کہ ابو جی، اب آپ کو اپنے ان کمزور ہاتھوں سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کی بیٹی اتنی قابل ہو گئی ہے کہ اب وہ آپ کو کوئی محنت نہیں کرنے دے گی۔ آپ کی بیٹی نے وہ مقام حاصل کر لیا جس کے خواب آپ برسوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابو جی نے مجھے دعا دی۔ وہ نہ جانے کیسا لمحہ تھا، ہم تینوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ کئی مہینے ہم شہر میں رہے، جہاں میں زیادہ تر اپنی اکیڈمی میں بھی رہی اور اپنے والدین کے قریب بھی رہی۔ اس دن پہلی بار میرے ابو جی نے دل کھول کر اظہار کیا تھا۔ میری زندگی کا مقصد پورا ہو چکا تھا، مگر ابھی سب سے بدلہ لینا باقی تھا۔
جو لوگ اس خبر سے بے خبر تھے، کیونکہ انہیں نہ تو مجھ سے کوئی امید تھی اور نہ ہی ہم سے کوئی مطلب تھا۔ علی کی کامیابی کے بعد ہمارے سارے رشتہ داروں میں جیسے ایک نیا جشن شروع ہو گیا تھا۔ وہ لوگ بار بار سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے تھے، علی کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اب ہر کسی کے لیے مہرہ علی تھا۔ ہر رشتہ دار، ہر کزن اس کی ترقی کو اپنی عزت سمجھ رہا تھا۔ اب باری تھی ہمارے اپنے شہر آنے کی۔ میں جب وہاں پہنچی تو ہم اپنے وہی چھوٹے سے گھر میں آ گئے تھے۔ آج میری کامیابی کا دن تھا۔ اپنے شہر میں وہاں کی IPS آفیسر بن کر لوٹی تھی۔ شہر میں ایک بہت بڑا فنکشن تھا جہاں علی کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ کچھ سرکاری بڑے بڑے افسر، سب لوگ وہاں آنے والے تھے، جس میں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ میں نے ابو سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے اور اس بار ہم تماشا نہیں بنیں گے۔ ابو جی کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ وہ مجھے اب روکنے والے نہیں تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اب وقت بدل چکا ہے۔ شام کو جب ہم اس فنکشن میں پہنچے تو وہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ دروازے پر بھیڑ تھی، مہمانوں کی بھیڑ تھی اور سیکیورٹی بھی سخت تھی۔ ہم جیسے ہی قریب پہنچے، ایک گارڈ نے روکا۔ انہوں نے اندر جانے کے لیے ID مانگا۔ میں نے اپنے پرس سے کارڈ نکال کر دیا۔ گارڈ نے اسے دیکھا، پھر جلدی سے سیدھا ہو کر سلوٹ کیا۔ کہنے لگا کہ ویلکم میڈم، ہمیں آپ کا ہی انتظار تھا۔ ابو جی نے خوشی اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے بس ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ہم اندر چلتے ہیں۔ اندر بھیڑ تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھے پہچان لیا، کچھ نے اندازہ لگایا، مگر جنہوں نے پہچان لیا تھا ان کے چہروں پر حیرانی نہ رہ سکی۔ علی اسٹیج پر کھڑا تھا، چاچی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر ہم پر پڑی، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے فوراً گارڈز کو اشارہ کیا، ان لوگوں کو یہاں سے باہر نکالو۔ گارڈ ہماری طرف آیا۔ ابو جی نے قدم پیچھے ہٹا لیے، مگر میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ جیسے ہی گارڈ قریب آئے، ان میں سے ایک نے مجھے پہچان لیا۔ وہ رک گئے اور تیز آواز میں کہنے لگے کہ میڈم آپ یہاں کیسے؟ ہمیں تو نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ بھی یہاں آ رہی ہیں۔ گارڈ نے بھی سلوٹ کیا۔ پھر بھری محفل میں شور مچ گیا کہ IPS میڈم آئی ہیں۔ وہاں ایک افراتفری کا ماحول بن گیا تھا۔ پورا حال جیسے سانس لینا بھول گیا تھا، اور یہی سب ہمارے لیے پہچان کا دھماکہ بن چکا تھا۔ سب لوگوں نے ہمیں دیکھا۔ علی بڑبڑانے لگا، کیا بکواس ہے، یہ کیسے IPS بن سکتی ہے؟ ایک عورت نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے نا سمینا۔ تبھی علی نے آگے بڑھ کر میری طرف دیکھا، کہنے لگا کہ تم نے تو بتایا بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ کبھی موقع ہی نہیں ملا تمہیں بتانے کا۔ چاچی کہنے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایک ٹیلر کی بیٹی IPS کیسے بن سکتی ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا، لیکن اب آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ وہاں موجود سارے لوگ حیران رہ گئے تھے۔ ابو جی میری طرف دیکھ کر یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ان کی ہی بیٹی ہے جس کی یہاں موجود لوگ عزت کر رہے ہیں۔ علی کہنے لگا کہ اگر یہ سب سچ ہے تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا کیونکہ جب پہچان خود بولتی ہے تو تعارف کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ وہی نئی IPS آفیسر ہے جو اس سال IPS بنی ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے ابو جی سے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کو جانتے ہیں۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ نہیں، کبھی مجھے کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہاں موجود سارے لوگ میری تصویر لینے لگے، مجھے اسٹیج پر لے جانے لگے۔ میں نے اپنے ابو جی کا ہاتھ پکڑا اور اسٹیج تک لے آئی۔ آج میں علی سے بڑے عہدے پر تھی، مجھے وہ عزت دی جا رہی تھی جو ساری زندگی میں نے خود کو بھی نہیں دی۔ پھر ایک کونے میں کھڑے سیکیورٹی آفیسر نے بلند آواز میں مائک پر اعلان کیا، مہمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ IPS میڈم سمینا ملک آج ہم لوگوں کے بیچ ہیں، جنہوں نے اس سال ہمارے شہر کی IPS آفیسر بن کر ہمارے شہر کا نام روشن کیا۔ وہاں موجود سارے لوگ میرے لیے تالیاں بجانے لگے اور کچھ لوگوں کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ علی کی نظریں نیچے ہو گئی تھیں، اس کی آنکھوں میں شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسٹیج پر معمولی سی اسپیچ دی اور اپنے ابو جی کے ساتھ واپس جانے لگی۔ پھر جاتے وقت ہمت کر کے علی نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ چاچی نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی کہ یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے۔ ابو جی نے سر جھکا لیا جیسے خود سے پوچھ رہے ہوں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا ابو جی، آپ نے جو صبر کیا تھا آج وہی صبر رنگ لے کر آیا ہے۔ سارے لوگ میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، میڈیا والے بھی میری تصویر لے رہے تھے۔ وہاں موجود ایک آفیسر مجھے اچھی طرح سے جانتی تھی، میرے قریب آ کر کہنے لگی
کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس فنکشن میں آج تم ہمارے ساتھ ہو۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو علی ہمارے گھر آیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو۔ میں نے کہا کہ تم نے کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں کس طرح سے کامیاب ہو رہی ہوں۔ میرے والدین بہت خوش تھے اور آج انہیں مجھ پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں کا بوجھ ان کے دل سے اتر گیا ہو۔ پھر چاچی ہمارے گھر پر آئیں اور کہنے لگی کہ بیٹا میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ میں بہت ہی شرمندہ ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ تم کبھی کچھ نہیں بن سکتی۔ ہم نہیں جانتے تھی کہ وقت اتنا بدل سکتا ہے۔ میں نے کہا وقت نہیں بدلا، بس وقت نے آپ کو آئینہ دکھایا۔ اب میری پہچان کسی کی محتاج نہیں تھی۔ میرا مقام بول رہا تھا اور اس مقام کو پانے کے لیے جنگ بہت ہی کڑی تھی۔ ابو جی میری اس کامیابی پر کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دی۔ اگلی صبح آفس پہنچتے ہی میرے ٹیبل پر علی کی فائل رکھی ہوئی تھی۔ ایک اندرونی انکوائری کی جس میں اس کی کچھ شکایتوں پر کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے فائل کھولی، ایک نظر پورا ریکارڈ دیکھا اور سارا دن اس پر کام کیا۔ اب یہ کام میرے لیے پرسنل نہیں تھا، سرکاری طور پر میرا کریکٹر اس کے کریئر سے جڑ چکا تھا۔ شام کے وقت میں نے کمشنر صاحب کو فون ملا کر کہا کہ آپ نے علی کی رپورٹ جلدی پوری کرنے کے لیے کہا تھا، وہ پوری ہو گئی، میں آپ کو ای میل کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ معاملہ بہت ضروری ہے، اگر کچھ غیر قانونی ثابت ہو تو تمہیں ایکشن لینے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں نے کہا کہ سر قانون سب کے لیے برابر ہے۔ فون رکھتے ہی میں نے رپورٹ ای میل کر دی۔ اگلے ہی دن وہ میرے آفس میں حاضر تھا۔ اندر آ کر کچھ کہنے سے پہلے وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ سمینہ تم نے کمشنر کو رپورٹ کر دی۔ میں نے کہا کہ یہ میرا فرض تھا۔ علی تم جانتے ہو میں کسی کی بہن، بیٹی یا کزن بننے سے پہلے ایک آفیسر ہوں۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ خود سے کم سمجھا۔ آج پتہ چلا کہ طاقت کیا ہوتی ہے۔ آج پتہ چلا کہ طاقت کیا ہوتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے۔ طاقت کی قیمت ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم بھی کبھی ذمہ داری کو سیریس لے لیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ وہ شرمندہ ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اٹھا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پلیز میں تم سے معافی مانگتا ہوں، کمشنر صاحب سے جا کر بھی معافی مانگ لوں گا۔ میری نوکری، میرے والدین سب مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹھنے کو کہا۔ میں نے کہا نوکری تمہاری ہے، عزت تمہارے والدین کی ہے۔ اگر سچ میں معافی مانگنی ہے تو وہاں جاؤ جہاں تم نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ وہ جھک کر وہاں سے چلا گیا۔ اسی شام ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے دروازہ کھولا، سامنے چاچی کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھابھی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، سمینہ سے کہیے میرے بیٹے کی نوکری بچا لے، اس سے غلطی ہو گئی اور ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ بیٹا ہم نے تمہیں کبھی نہیں سمجھا، پلیز ہمیں معاف کر دو، علی کی نوکری خطرے میں ہے، وہ بکھر گیا ہے۔ ابو جی نے خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر دھیرے سے کہا کہ ہم نے تم سے کبھی عزت نہیں مانگی، صرف نظر انداز کیا، مگر تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہارے مقابلے میں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھیا ہماری سوچ چھوٹی تھی، مگر سمینہ نے آج سب کچھ سکھا دیا، پلیز ہمیں معاف کر دو اور ہمارے بیٹے کی نوکری بچا لو۔ ابو جی نے میری طرف دیکھا، میں خاموشی سے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہارے ابو کو جو سناتی رہی آج وہ سب میرے بیٹے کے آگے آ رہا ہے، تم نے ہمارا سر جھکا دیا۔ علی اگلے دن پھر سے میرے پاس آیا، اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے ایک موقع دیا تو میں خود کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فائل بند کی اور کہا کہ تمہیں اپنی عزت پانے کے لیے اب سفارش ہی نہیں، انسان بننا ہوگا۔ یہ لمحہ ان سارے لمحوں کا جواب تھا جن میں ہمیں چھوٹا سمجھا گیا، جن میں ہمارے خوابوں کا مذاق بنایا گیا۔ آج وہ سب پلٹ چکا تھا اور میرے پاس طاقت تھی۔ یہ وہ طاقت تھی جس کی قیمت قربانی، وقت اور صبر سے ادا کی گئی تھی۔ آفس میں سناٹا تھا، فائل بند ہو چکی تھی، کارروائی پوری ہو چکی تھی، اب صرف رپورٹ کے مطابق فیصلہ جاننا باقی تھا۔ مجھے پتا تھا کہ علی اب خود سے بہتر آفیسر بننے کی کوشش کرے گا، لیکن پرانی باتیں میں بھول نہیں سکتی تھی۔ دوپہر میں کمشنر صاحب کا میسج آیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سفارش آئی ہو تو مجھے ضرور بتانا، لیکن رپورٹ جاندار ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ سر رپورٹ پہلے سے ہی سچ پر ہے۔ اب ہمارے وہ رشتہ دار جو کبھی ہمیں پوچھتے بھی نہیں تھے اب ہمیں اپنے گھر انوائٹ کرنے لگے تھے۔ ان کے لفظوں میں مٹھاس آ گئی تھی۔ سب لوگ ابو سے کہتے کہ تمہاری بیٹی نے تو نام روشن کر دیا،
چاچی بھی کہنے لگی کہ سمینہ بیٹا تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، ہمیں تم پر فخر ہے۔ علی سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ چاچی اس کے پاس بیٹھی۔ میں نے کہا رپورٹ سچ ہے یا غلط صرف تمہیں پتہ ہے۔ ابو نے فوراً بات سنبھال لی۔ بیٹا ہم سب انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، لیکن جو وقت گزر چکا ہے اس کو الزام سے نہیں بلکہ معافی مانگی جا سکتی ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ اب کسی رشتہ دار کو، کسی کمزور کو، کسی غریب کو بھی کم سمجھا تو وہ صرف اپنی عزت کھو دے گا۔ میں اس فیملی کا حصہ ہوں، لیکن اب میں اس شہر میں ایک بڑی آفیسر ہوں۔ اگلی بار کوئی غلطی ہوئی تو نوکری گئی۔ علی نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اب کسی کے ساتھ غلط نہیں کروں گا۔ چاچی نے ابو جی سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھیا ہمیں معاف کر دو، ہم میں غرور تھا، لیکن آپ کی بیٹی نے ہمیں سبق سکھا دیا۔ ہر طرف میری ہی باتیں ہو رہی تھیں، ہر کسی کی نظر مجھ پر تھی۔ میں نے سب کو دیکھا اور کہا کہ یہ کامیابیاں میری نہیں، میرے ابو کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ غریبی کسی کی غلطی نہیں ہوتی، مگر غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ لفظ بول کر جب میں باہر آئی تو آسمان پر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، جیسے وقت نے تھپکی دی ہو۔ اب وہ پریشانی جو برسوں تک ہمارے دروازے پر تھی، وہ لوگ جو بولتے تھے، وہ سب اب تعریف میں بدل چکے تھے۔ سب لوگ عزت اٹھا کر ہمیں دیکھتے تھے اور میں اب صرف کسی کی بیٹی نہیں بلکہ اپنی پہچان کی مالک بن چکی تھی۔ اب ہر دعوت میں میرا نام سب سے پہلے آتا تھا اور میں ہر فنکشن کی سب سے اسپیشل مہمان کی حیثیت میں جاتی تھی، لیکن میرے اندر وہی جذبہ تھا۔ اگر کبھی میرے کسی فیصلے سے کسی لاچار کا سر جھکے تو میری کرسی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج میرے وہی سب رشتہ دار میرے قریب ہیں جو مجھے برا سمجھتے تھے، لیکن میں صرف اپنے کام پر دھیان دیتی ہوں، جیسے کبھی صرف پڑھائی پر دھیان دیا کرتی تھی۔ اور آج میرے والدین سر اٹھا کر اور عزت کی زندگی جی رہے ہیں۔ یہ کہانی معاشرے کو سکھاتی ہے کہ محنت اور یقین سے کوئی بھی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ غریبی تعلیم کو نہیں روکتی، اس کا جذبہ اور اس کی پہچان ہوتی ہے۔ سمینہ نے اپنے ابو کی خاموش قربانیوں اور ماں کے یقین کو طاقت بنا کر چاچی کے طعنوں کو یقین میں بدلا اور ثابت کیا کہ خواب جاگتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ دوسروں کو چھوٹا سمجھنا یا ان کی محنت کا مذاق اڑانا غلط ہے۔ رشتے پیسے یا رتبے سے نہیں بلکہ فرض اور عزت سے ہوتی ہے۔